دو عظیم جماعتیں ہیں، ایک نبیوں کی جماعت ہے اور ایک صحابہ کی جماعت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبیوں کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام نبی اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے براہ راست ان کو منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی محنت سے جتنی بڑی جتنی مرضی عبادت کر لے، چلے کاٹ لے، الٹا لٹک جائے، جو بھی ایک فرد سے ایک انسان سے ہو سکتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کا نبی بن جاؤں، تو یہ خیال است و محال است و جنوں، نبی بنا نہیں جا سکتا، نبی بنا نہیں جا سکتا۔ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس شخصیت کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے اس کو نبی بنایا جاتا ہے۔ تو بات سامنے یہ آئی کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبوت جو ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ انتخاب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ان کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ سارے کے سارے انسانوں میں اللہ نے ان نبیوں کو چنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور دوسری جماعت، دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو کم و بیش 1,24,000 صحابہ دیے، تو یہ سارے کے سارے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کو منتخب فرمایا ہے۔ تو بات واضح طور پر یہ سامنے آ گئی، نہ اپنی مرضی سے نبی بنا جا سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے صحابی بنا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے صحابی بنا جا سکتا ہوتا تو ابو جہل، ابو لہب صحابی ہوتے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو طبقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے براہ راست انسانوں میں سے چنتے ہیں، نبیوں کا طبقہ اور صحابہ کا طبقہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نسبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ہے۔ ہم آج مسلمان ہوئے، آج مسلمان ہو رہے ہیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے آپ کی مجلس دیکھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، یعنی کہ یہ نسبت جو ان کو حاصل ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ آج جو ہم مسلمان ہیں، یہ انہی حضرات کا صدقہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، انہی حضرات کا صدقہ ہے، ان حضرات کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر صحابہ کرام قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں کٹائی ہیں، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو ذبح کرایا ہے، اور ہر قسم کی مشقت اور مصیبت جھیل کر ہم تک اسلام پہنچایا۔ تو یہ نسبت ان کو جو حاصل ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور نسبت نہیں ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صحابہ کے بعد
تابعین آپ لے لیجئے، تابعین سے لے کے آج تک پوری کائنات میں جتنے ولی ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے زہاد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، چلے کاٹنے والے ہیں، عبادت گزاروں کو، شب گزاروں کو اکٹھا کر لیا جائے اور سب کی عبادت کو جمع کر لیا جائے تو ساری انسانیت ایک طرف، لیکن اس صحابی کی اس نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نظر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی تھی۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیات ہمارے دین کی پہرا دے رہے ہیں، ہمارے دین پر پہرا دے کر چلے گئے اور پورے کے پورے دین کے وہ گواہ۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو کلمہ ہمارے پاس نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، اذان نہ ہوتی، ہر ایک چیز کے گواہ آپ کو صحابہ نظر آئیں گے۔ نبی کی سیرت کنہوں نے بیان کی، نبی کی صورت ہمارے سامنے کنہوں نے رکھی، صحابہ کرام نے رکھی، تو پورے کے پورے دین کے گواہ صحابہ کرام کی ذوات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، جس کا میں مختصر طور پر تذکرہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ تھوڑے سے طبقات اور درجات تھے۔ قرآن بھی کہتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے اور ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے، یہ درجات میں برابر نہیں ہیں، یہ درجات میں برابر نہیں ہیں۔ یقیناً جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت بہت بلند ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور عظیم الشان صحابی ہیں۔ ایک عام صحابی ہو، یعنی جس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا ایک تھوڑا سا وقت گزرا ہو، یہ ایک بار انہوں نے زیارت کی ہو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اور مسلمانوں کے سب سے بڑے امیر ہیں اور بادشاہ ہیں، سب سے بڑے جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن درجات میں یقیناً ابو بکر بلند ہے، درجات میں فاروق اعظم بلند ہیں، درجات میں عثمان ذو النورین بلند ہیں، درجات میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بلند ہیں، اور اتنے بلند ہیں کہ تقابل ہی نہیں، تقابل نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ تقابل کرنے بیٹھ جاتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ ہم علی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن علی بہت بلند ہے، علی بہت بلند ہے۔ وہ خلفاء اربعہ میں شامل ہیں، خلفاء راشدین میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے متعلق پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کس شان و شوکت کی مالک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی عام انسان نہیں،
آج بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ کچھ خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے. حالانکہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں اور ان کی خطائیں ہم نکالنا شروع کر دیں تو یہ ہمیں حق نہیں ہے. اللہ نے کوئی ہمیں ان پر فیصل یا جج نہیں بنایا کہ ایک شخص 15ویں صدی میں بیٹھ کر اور صحابہ کرام کے اوپر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے اور اپنی عقل سے یہ کہتا پھرے کہ یہ انہوں نے کام اچھا کیا اور یہ کام اچھا نہیں کیا. حضرات صحابہ کرام جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. سورۃ الحدید میں فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ صحابی کوئی بھی ہو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھے اجر کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو سمجھنا چاہیے اور اس طور پر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سامنے آئے یا ان کا تذکرہ ہو تو ایک شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے لڑے تھے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو قبول کیا تھا؟ بتائیں نا، آپ بتائیں. تو جب بھی آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی بات ہو، تاریخ کی کوئی بات پیش کرے، کوئی حوالہ پیش کرے، تو آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کب کیا تھا، کب کیا تھا، تاکہ ان کی نسبت پتہ چلے نا کہ ان کو کوئی نہ کوئی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بھی حاصل ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے ان کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع 4 سال ملا. کتنا عرصہ موقع ملا؟ اور اتنا اچھا موقع ملا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وحی لکھنے کے لیے پابند کر دیا، یعنی کہ ان کو اپنا منشی بنا لیا، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا. اور ساری امت کے سامنے ہے یہ بات کہ آج کوئی اپنا منشی جس کے اوپر اعتماد نہ ہو اس کو اپنے عادت پہ منشی نہیں رکھتا، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخصیت پہ اعتماد نہیں تھا اس کو قرآن کی وحی اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے کے لیے حضور نے رکھ لی. حضور کو 100% اطمینان تھا، اعتماد تھا، اسی لیے رکھا. تو حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ حضور کے کاتب ہیں، قرآن لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ان کو امت خال المومنین کہتی ہے. کیوں کہتی ہے خال المومنین؟ مسلمانوں کے خالو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا لگے؟ آپ کے سالے لگے، آپ کے سالے لگے. یہ کوئی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نسبت ہے. اور اس کے علاوہ بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں نے یہ آپ کے سامنے بات رکھی
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے وہ دور دیکھو جو حضور کے ساتھ ان کا گزرا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے اس زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، کیا کچھ کیا، ہمیں حق پہنچتا ہے نا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے 2.5 سال گزارے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس دور کے اندر بھی ان کی کارکردگی ہے، ان کی خدمات ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اعتماد کیا کہ بھائی کی جگہ ان کو گورنری دے دی، والی مقرر کر دیا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ پر اعتماد نہ ہوتا تو کیا وہ ان کو شام میں والی مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کا انتخاب ہیں، فاروق اعظم کا انتخاب ہیں۔ اور فاروق اعظم کو تو آپ جانتے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور عمر کا دل، اس سے حق بات نکلے گی، حق بات پھیلے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال شام کی گورنری کی ہے۔ کچھ اس سے کم آپ لگا لیں کہ اس سے پہلے ان کا بھائی ابو سفیان کا بیٹا جس کا نام یزید تھا، یزید وہ نہیں جو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کا بھی ایک بھائی ابو سفیان کا بیٹا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ یزید تھا۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں ان کو گورنری دی۔ اور پھر یہ لمبی باتیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، زمانہ آپ گنتے چلے جائیے، 2.5 سال فاروق اعظم کے اور 2.5 سال ابو بکر صدیق کے اور 10 سال حضرت عمر کے اور 12.5 سال حضرت عثمان کے۔ اور آج بحث ہوتی ہے تو ان سب کو چھوڑ کر جو 4 سال یا 4.5 سال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے گزارے ہیں نا، ساری امت اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ان میں کس کی غلطیاں معاذ اللہ زیادہ تھیں۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی نکالتا ہے معاذ اللہ، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی نکالتا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیصل نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جج نہیں بنایا کہ تم ان دونوں شخصیات کے بارے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرو کہ ان میں زیادہ حق پر کون تھا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے تو ساری رات بیت سکتی ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اور اس کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اسلام کی طرف آئیں، لوگ اس کو دیکھیں تو کلمے کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، نیکی اور بھلائی کی طرف آئیں۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ اس وقت سواری گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ وغیرہ ہوتا تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، مل رہا ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میرا سینہ پیٹ یہ آپ سے مل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عملا و علما، کہ یا اللہ اس سینے کو، اس پیٹ کو علم سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو، کہ میری امت کا وہ سب سے پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس فرزند کو، اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے